الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے انتہائی محترم و مکرم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم 24 آیات کا ترجمہ کر چکے ہیں سورہ بقرہ میں، اور چل رہا تھا قصہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا۔ اللہ تعالیٰ نے بات یہاں تک ارشاد فرمائی تھی کہ جب آدم علیہ السلام کو علمی برتری عطا فرما کے رب کائنات نے فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو سکھلایا تھا وہ سب انہوں نے بیان فرما دیا، اور فرشتے چونکہ لا علم تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اب آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتے چونکہ بے اختیار مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانتے ہیں، انہوں نے سجدہ کیا۔ لیکن یہاں معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس نامی وہ جن کہ جو فرشتوں تک رسائی حاصل کر چکا تھا، اس نے، بلکہ اس کے ساتھ شاید اس کے بہت سے اور شیاطین بھی تھے جنہوں نے انکار کر دیا، چونکہ یہ اختیار رکھتے تھے انکار کا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا اور اس کا شمار کافروں میں ہو گیا۔ اب اس سے آگے بات چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی بیوی کو امتحان کی غرض سے، آزمائش کی غرض سے رب کائنات نے جنت میں رکھا۔ قصہ شروع ہوتا ہے، فرمایا کہ وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو، بفراغت کھاؤ پیو۔ ایک درختی نشاندہی کر دی، ایک پودے کی نشاندہی کر دی کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ آدم علیہ السلام کا یہ قیام، یہ عارضی قیام تھا جنت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ دراصل آدم علیہ السلام کو یہ بات بتانا چاہتے تھے کہ تمہارا اصل مقام یہ ہے، اور اس درخت کی طرف جو اشارہ فرما کے اس سے منع کر دیا گیا، تو دراصل اس بات سے منع کیا گیا کہ میرے حکم کی اگر نافرمانی کرو گے تو تمہارا شمار ظالموں میں ہو جائے گا، وَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تمہارا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ ظالم کہتے ہیں اس کو کہ جو کسی چیز کو اس کی اصل سے ہٹا کے اس کی جگہ کوئی دوسری چیز رکھ دیتا ہے۔ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایک طرف کر کے ان کی جگہ دوسرے احکامات لے آتے ہیں، ظالم اس بنیاد پہ کہا گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان اعضاء سے جو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے لیے رکھے ہیں ان سے ان کے منافی کام لیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کا خود اپنے اوپر حق ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی ہر ممکن کوشش و فکر کریں، لیکن وہ اپنے آپ کو خود اس عذاب میں مبتلا کرنے کا وسیلہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو
یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی تاکہ پتہ چلے کہ آدم علیہ السلام جنت کے اندر رہتے ہوئے کتنا اس ابلیس سے بچ سکتے ہیں، اس شیطان سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ یہ قصہ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسی سورہ بقرہ میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی گئی، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، شیطان نے ان دونوں کو آخر کار اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا، ترغیب دے دی۔ کیسے ترغیب دی؟ اس نے ورگلایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے یہ بات ان سے کہی کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، اس لیے اللہ نے منع کیا ہے، یا ہمیشگی کی زندگی نہ پالو، اس لیے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں وہ لگا رہا، آخر کار اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی سے انہیں ہٹا دیا، اور جس حالت میں وہ تھے اس حالت سے اس نے نکلوا دیا۔ فَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ہم نے حکم دیا کہ اب تم یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیطان تمہارا دشمن ہے، تم شیطان کے دشمن ہو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ شیطان تو دشمنی اس بنیاد پہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شیطان پہ برتری عطا فرمائی تھی، لیکن انسان کی دشمنی بھی اس سے یہ ہے کہ وہ ہر لمحے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس لیے اس کو بھی اس سے دشمنی کر کے اپنے رب کی رحمتوں کی طرف جو ہے وہ لوٹنا چاہیے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، فرمایا کہ تمہیں اب ایک خاص وقت تک زمین میں رہنا ہے اور وہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ یہاں میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید زمین میں اتارا جانا آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پر تھا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں سے جو بات ارشاد فرمائی گئی وہ یہ تھی کہ زمین پر میں خلیفہ جو ہے وہ بنا رہا ہوں، لیکن آزمائش کے طور پہ جنت میں رکھا گیا کہ اگر تم زمین میں میرے احکامات کی پابندی اور پیروی کرو گے اور اپنی ذریت کو، اپنی نسل کو بھی یہ پیغام دو گے اور وہ مجھے راضی کر کے تو جب واپس پہنچیں گے تم سب نے واپس آنا ہے تو یہ ٹھکانہ ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی ٹھکانہ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اس سے آگے اگلے سبق میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔